الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل وعيسى وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد
یہ مکتوب ہے خواجہ محمد معصوم کا، تجلیات ربانی، مکتوبات حضرت مجدد البصاری، تلخیص و ترجمہ حضرت بارہ سے یہی سب ہے. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں جو نکل آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کہ مجدد صاحب کا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما رہے ہیں مجدد صاحب ہے نا، مجدد صاحب ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارا مکتوب چونکہ محبت فقراء کی اطلاع دینے والا تھا، اس کے پہنچنے سے فرحت فراواں نصیب ہوئی. فقراء محبت کرتے ہیں تم سے، تمہارا ذکر کرتے ہیں، یہ سن کر بہت فرحت ہوئی. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صالحین کا ذکر کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طائفہ عالیہ کی محبت روز بروز زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ اس طائفہ عالیہ کی محبت روز بروز زیادہ کرے اور ان سے نیاز مندی کا تعلق نصیب کرے. جو یا اللہ ہے. حدیث المرء مع من احب کی روح سے فقراء سے محبت رکھنے والے فقراء کے ساتھ ہیں، فقراء سے محبت کرنے والے وہ فقراء کے ساتھ ہوں. اللہ ایسی فرماتا ہے کہ ہم لوگ محبت میں کیا ہے، یہی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ باقی رکھے. المرء مع من احب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیہ ہے. المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. کہ روح سے فقراء سے محبت رکھنے والے فقراء کے ساتھ ہیں. یہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کا جلیس و ہم نشین شقاوت و بدبختی سے محفوظ ہے. ایمان والے جو ایمان کی بنا پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے محبت کی بنا پر بیٹھتے ہیں، دکھ رہے ہیں کتنی بڑی. یہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کا جلیس، ان کے ساتھ بیٹھنے والے وہ ہم نشین شقاوت و بدبختی سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس جماعت کو بھی ایسے ہی فرما دے. بہت ہوتا ممکن ہے. میں نے سنا ہے، میں نے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں پڑھا محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. محمد بشر ہے لیکن ہماری جیسے نہیں. جیسے پتھروں میں یاقوت کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حضور کی حیثیت ہے. اس کے بعد میں آتا ہے کہ اس وقت الہام ہوا کہ سب کی بخشش ہوئی. تو پھر وہ ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے تاکہ تمام محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. آج اس کی حیثیت نہیں ہے. مولانا گیا ہے گزرے آدمی. ابھی کوئی معمولی سا آ جائے سب بھر جائے گا. جی محمد البشر لا کالبشر. محمد بشر ہیں لیکن عام بشر کے نہیں. جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے اور پتھروں میں ہے تو وہ بھی پتھر، دونوں کی قیمت میں فرق ہے کہ نہیں. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. یہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کا جلیس و ہم نشین شقاوت و بدبختی سے محفوظ ہے. یقین کے ساتھ. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کاتبین اعمال کے علاوہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں اور گزرگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں. یہ وہ لکھنے والے وہ تو الگ ہیں، یہ دوسرے جماعت، اس وجہ سے تصحیح کر دیا انہوں نے.
یہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کا جلیس و ہم نشین شقاوت اور بدبختی سے محفوظ ہے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو شقاوت سے نکالے، سعادت عطا فرمائے. وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. بہت عمدہ مکتوبات ہیں. بچہ ہمارے حضرت بھی ماشاء اللہ سب سناتے تھے، لیکن اس وقت اردو فارسی تھی، فارسی میں بہت سب علماء جو بھی آتے ہیں چیزوں کو سناتے ہیں. بڑے لوگ تھے. 7,000 ان کے خلیفہ تھے خواجہ محمد ہندوستان میں. صاحب نسبت تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اسی نسبت سے حصہ عطا فرمائے. حدیث المرء مومن احبہ، یہ روح سے فقراء سے محبت رکھنے والے فقراء کے ساتھ ہوں گے. حدیث کے روح سے یہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کا جلیس و ہم نشین شقاوت و بدبختی سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دے. ہم لوگ ہر زمانے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس میں چن لے تو کیا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. امید تو رکھنی چاہیے. حدیث نبوی میں ہے کہ کاتبین اعمال کے علاوہ، جو عمل کو لکھتے ہیں کے علاوہ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں اور گزرگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں. خواجہ محمد معصوم نکلے ہیں، کوئی اور نہیں. اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. گزرگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذاکرین کی جماعت کو پا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، دوڑو اپنے مقصد کی طرف. تو جو مقصد جس کے لیے گھوم رہے وہ یہاں موجود ہے. اللہ اس مجلس کو بھی ایسے ہی کر دے. کیا تعجب ہے. انشاءاللہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ دوڑو اپنے مقصد کی طرف. بس وہ سب کے سب اپنے بازوؤں سے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں. سب کے سب اور کثرت تعداد کی وجہ سے آسمان تک ان کا یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے. سب چیزیں غیب کی ہیں، ایمان لانا چاہیے، کوئی بعید نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سی چیزیں جو 20 سال پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی اب ترقیات سائنس سے سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ذہن میں تھا کہ چیل کی طرح گھومتے رہیں گے، اس لیے بہت سی چیز پیدا ہو جائے گی کہ اوپر فضا میں دوڑائے گی. تو اللہ کہتے ہیں بہت ایسی چیزیں ہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی بعید نہیں. جو کوئی وہ سب کے سب رہے بازوؤں سے جماعت کو گھیر لیتے ہیں اور کثرت تعداد کی وجہ سے آسمان تک ان کا یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث ہے، ایمان لانا چاہیے. خداوند کریم جو اپنے بندوں کے حال سے خود باخبر ہے، ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا. فرشتے عرض کرتے ہیں الہی وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی ان لوگوں کی زبانوں پہ لائے تاکہ ہم سب مقبولین میں سے ہو جائیں. میرے بندے کو کس حال میں، بندوں کو کس حال میں پاتے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھے تعظیم کے ساتھ یاد کر رہے تھے اور تجھ کو تمام عیوب و نقصانات سے مبرہ قرار دے رہے تھے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب سنیے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ تحمید، تمجید اور تکبیر کریں، اور زیادہ مشاہدہ جب ہوگا ظاہر کی یقین میں بھی تاکید۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بہشت سے طلب کر رہے ہیں، بہشت طلب کر رہے ہیں۔ معلومات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بہت دنوں تک اس پر بیان کیا ہے حضرت نے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ مانگو تو جنت کا سوال کرتے رہو، دعا کرتے رہو، بے نیازی کی جگہ نہیں ہو، بہت نیاز مندانہ آپ کو مانگنا بھی ہے اور جانا بھی ہے اور سب کچھ۔ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لے جنت کو تو ان کا کیا حال ہو؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ تحمید، تمجید و تکبیر کہیں۔ ان سب چیزوں کا استحضار ہو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے ہم لوگ نے کہا کہ تم لوگوں کا امتحان ہم لیں گے، سجاوی وغیرہ پڑھتے تھے لوگ، سب تھے اس میں، جامی صاحب بھی تھے، مولی حنیف صاحب بھی تھے، سبھی لوگ تھے۔ ہم سب لوگ جمع ہو گئے فتح پور کی مسجد جو حضرت کی ہے، اس میں تکرار کرنے کہ حضرت امتحان لیں گے، حضرت امتحان لیں گے۔ حضرت کے خانقاہ اور گھر کے درمیان وہ مسجد، آتے جاتے دیکھتے تھے کہ ہم لوگ تکرار میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ سوچتے خوب۔ پھر فرمائے بھائی اتنا طویل عرصہ غیر ذکر میں نہیں خرچ ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر بھی کر لیا کرو۔ ہم لوگ سوچتے خوب خوش ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس میں جامی صاحب بیٹھے رہتے ہیں، مولی حنیف صاحب بیٹھے رہتے، سبھی لوگ، لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا گھنٹوں سے تم وہی تکرار کر رہے ہو، ابھی کوئی اللہ کا ذکر بھی درمیان میں کیا کرو۔ ہم لوگ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جو صرف دین ہی کی بات ہو رہی تھی، یار یہ اللہ کا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا فلاح پا جاؤ گے، واذکروا اللہ، غفلت ہو جاتی ہے، یہ رہنے نہیں جائے۔ ماں گنگوہی کو کسی نے لکھا کہ حضرت اس وقت ذکر میں جی نہیں لگتا، اس وقت یہ ناگا ہو جاتا ہے، لکھا بہت حضرت بہت سناتے ہیں۔ مولانا عبد الباری ندوی وغیرہ اسی بات پر متوجہ ہو گئے، ہائے وہاں کہا ذکر کرتے رہو، چاہے چلتے پھرتے دوڑتے ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی زبردست بات، ماں گنگوہی کی بات، چلتے پھرتے دوڑتے ہی کرو، کیونکہ اگر تمہارا کہتے ہیں کہ اگر قلب غافل ہے، یہی ہوگا چلتے پھرتے قلب غافل ہے، لیکن یہ آدھا تو غافل نہیں، زبان تو غافل نہیں ہے۔ جب اللہ زبان کو اجر دے گا تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ اسی پر ماں عبد الباری ندوی وغیرہ اسی پر حضرت سے بیٹھو گے، اس انداز سے سنایا حضرت۔ زبان نے ذکر کیا ہے تو زبان دوزخ میں جائے گی، تو کہا عضو لسان جب جنت میں جائے گی تو کیا دوسرے اعضاء محل، یہ لفظ ان کے ہیں، محل نار ہو سکتے ہیں؟ علماء تو اسی پر پڑھ کے بہت زیادہ رجوع ہو گئے، تسلی ملی ان کو کہ زبانی ذکر بھی اس کا بھی درجہ ہے، اللہ معمولی اللہ۔ عرابی نے لے لیا تھا تلوار، حضور سے کہا کہ میں یمنعک منی، بتاؤ تجھ کو کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کہا، کانپ گیا، گر گیا تلوار سے۔ حضور کی تلوار کو اسے لے نہیں، واقع ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا، علی میاں کتابیں سب ایسے ہی ہیں، عبرتناک نصیحت والی۔
ادب کا پورا انہوں نے حساب تیار کیا ہے نا. سب سے پہلے میں بتاؤں حضرت نے اس کو بلایا اور سب سے پہلے ہم سے پڑھوایا. لڑکیوں کو پڑھایا, اپنے لڑکیوں کو بلایا. فرمایا کہ جی زبان میں چاہتا ہوں شکیلا وغیرہ کو پڑھانا چاہتا. کون سی کتاب پڑھاؤں, کیا کروں ادب میں؟ تو اسی زمانے میں وہی تھی, تو میں نے منگوایا یہ غلط صاحب. پھر حضرت نے خود پڑھانا شروع کیا. اس میں آیا کالش کا, دیکھا ریل گاڑی قطار کا لفظ آیا. تو مجھ کو حضرت نے بلایا کہ جی قطار کا لفظ اس کے اندر ہے. میں نے سورا بھی دیکھا, قاموس سب دیکھا, اس میں لفظ ہی نہیں ملا. تو اب حضرت موٹر اب تیار ہوئی تھا. تو میں نے کہا حضرت اس کے معنی یہ ہے. فوراً میں نے بدلا دیا کہ اب تم ہی پڑھاؤ, اب ہم ہی نہیں پڑھائیں. نئی چیزیں ہیں, ہم تو پرانی لغت ہے, لیکن اب ریل کا ذکر کہاں قاموس میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اتنی بڑی لغت ہے لسان العرب وغیرہ. بہرحال ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایسی الہی وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھے تعظیم کے ساتھ یاد کر رہے تھے اور تجھ کو تمام عیوب و نقصانات سے مبرہ قرار دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں. پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہو. ملائکہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ تحمید و تمجید و تکبیر کریں اور زیادہ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بہشت طلب کر رہے تھے. دیکھیے اس میں آیا حضرت بہت فرماتے تھے کہ اب جنت کا سوال بھی نہیں کرتے, یہ بھی بھولے ہوئے ہیں. دن میں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لو, بہت کر. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب. جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور ہر وہ چیز سے جو جہنم کے قریب پہلے. جو پہلا جملہ بہت, یہ تو کہا کرو اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. ملائکہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھ تو اور زیادہ تحمید و تمجید اور تکبیر کہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بہشت طلب کر رہے تھے. معلوم کہ جنت کا سوال کرنا یہ شرک نہیں ہے, عین محمود مطلوب ہے. مطلب اس کو بحث کرتے ہیں. بالو کہتے ہیں جنت کا ہمارے کیا کیا کر رہتے ہیں, آئے حال میں کچھ کہہ لیا, ہم کو جنت کی ضرورت نہیں. ایک آیا سائل مانگنے, دوسرے تھانوی سے 10 روپیہ مانگا, دے دیا. پھر بندی مانگنے لگا, مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں. کہا نالائق, تو کو 10 روپے کی تو اتنی قدر ہے اور جنت قدر ہے, لے ہمارا روپیہ دے لیا, من نکل. سختی میں دکھا دیا حضرت نے, تھانوی نے. تو جنت کی ضرورت نہیں ہے. بے ادب لوگ, گستاخ. جنت کی ضرورت نہیں. بہت جہالت ہے, اس کو توحید سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توہین ہے, توحید نہیں ہے. پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہو. ملائکہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ تحمید, تمجید اور تکبیر کہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں وہ بہشت طلب کرتے ہیں. اب دیکھیں حدیث میں ہے, اس کو دوسرے درجے میں کر دیا. بہشت کو مانگنا دوسرے درجے میں ہے. جب اپنی طرف سے کچھ لوگ خواب میں کچھ ادھر ادھر کیا کرتے ہیں, معلوم ہے نا کہ بہشت کا مانگنا مطلوب ہے. بہشت کے مانگنے میں دوسرے درجے میں کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں, یہ تو اول درجے میں لکھا ہے.
حضرت ان باتوں میں نکیر کرتے تھے بہت. پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو. ملائکہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ تحمید و تمجید و تکبیر کہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بہشت طلب کرتے ہیں. اللہ امین. معلوم ہے ہم کو جنت کی بھی ضرورت ہے. اللہ امین اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہا من قول او عمل. اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ڈراونی چیز تو تم بھی ایمان کا تقاضا ہے اس سے ڈرو. جنت کے طلب کے اس کی خواہش ہے تو اس کی خواہش کرو. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. فرماتا اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا. ملائکہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو ان کو جنت کے اور زیادہ طلب و حرص ہو جائے. یہ حضور کے زمانے حضور کی بات ہے اس زمانے میں سنائی جا رہی ہے. یہ قابل اعتراف توجہ ہے کہ نہیں. حضور نے اپنی مجلس میں صحابہ کے سامنے سنایا ہے. اگر دیکھ لیں تو ان کو جنت کے اور زیادہ طلب ہے. حضرت بہت یہی سنائی سب سناتے تھے. پھر ملائکہ کہتے ہیں کہ اے رب وہ لوگ دوزخ سے لرزتے تھے تیری پناہ ڈھونڈتے تھے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے. جواب دیتے ہیں نہیں دیکھا. فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو کیا حال ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں تو پھر تو وہ اور زیادہ پناہ چاہیں گے جہنم سے اور دوزخ سے زیادہ سے زیادہ راہ فرار اختیار کریں گے. اب یہ سب چیزیں ہیں. بعض حال میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں. بعد میں گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہے اصل دین. یہ ہے جنت کو مانگو. جنت اللہ امین حضور نے جب مانگا اللہ امین اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول. سب کے مور عورت مرد بچے دیہاتی شہری سب کے لیے ہے. کافۃ للناس حضور کی رسالت ہے سب کے لیے. تو تعلیمات بھی سب کے لیے ہے. اگر کہتے خالی مدرسے والوں کے لیے نہیں ہے بازار کے لوگوں کے لیے بھی ہے. وہ تو یہ سب بات کہتے رہتے تھے. تاجر لوگوں ضرور یہ تمہارے لیے بھی ہے خالی مولوی لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ انہیں کی درجہ تھا. وہ بڑے لوگ بیٹھے یہ مولوی لوگوں نے خالی مولوی لوگ مانگے جنت و نت اور یہ لوگ اپنی تجارت کریں گے اسی سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ ذہن میں رہتا ہے. کبھی نہیں پہنچو گے. اللہ تعالیٰ کے دین ہے. جتنا اس کو طلب سے لے گا آدمی ہوتی اس کو کامیابی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی. ان تمام سوال و جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں ان سب کو میں نے بخش دیا. جو جنت کا سوال کرتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں سوال جواب کے بعد تم کو گواہ بناتا ہوں. اللہ ہم لوگوں کو ہم سب لوگوں کو بخش دے مغفرت فرمائے. ایک بزرگ تھے محمد البشر لا کالبشری. کسی نے مجلس میں پڑھا یا اس شیخ نے پڑھا محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. معلوم ہے کہ اللہ کا مقبول ہے. دیکھا جو کو معلوم ہوا تھا ہر مجلس میں وہ پڑھتے تھے اس کو. محمد حضرت سناتے تھے محمد البشر لا کالبشری. بشر ہیں مسئلہ ختم کر دیا ہے کہ جتنے اختلافات ہیں بشریت کے بارے میں. محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. یاقوت پتھر ہی تو ہے. پتھر ہی کہا جائے گا اس کو.
حضور کو بشر ہی کہا جائے گا، ملک نہیں کہا جائے گا، فرشتہ نہیں کہا جائے گا، لیکن دونوں کے بشریت میں سے دونوں کے حجاری پتھر میں فرق ہے نہیں. محمد البشر اللہ، یہاں جو پتھر بچھا ہوا ہے تو وہ اسی ہے، کچھ تمام رگا سامنے کا سب جی کچھ اسی کہا. یہی نیچے والا جو ہے اچھا نہیں ہے، وہی الگ سے لے آ کے ہم یہ مولانا کی دادا تو اس چیز بہت ہوتی تھی. کمرہ بہت اچھا ہے لیکن فرش اللہ تعالیٰ ذوق تھا مولانا کا، ہر چیز کا ایک عجیب ذوق تھا. ہر میں نے نیت کو بھی کر دیتا پا لیا، پھر مجھے نیت میں کچھ کمی پایا ہوگا فوراً سامنے اسی وقت ارادہ کر لیا نیت. سوال بعد تم کو میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ سب کو میں نے بخش دیا ہے. جب جنت کے طالب ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس مجلس سے ذاکرین میں فلاں آدمی ذکر واسطے نہیں آیا تھا، کسی حاجت دنیاوی کی وجہ سے آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں ان کا جلیس وہ ہم نشین محروم نہیں ہوتا. لا یشقا جلیس ہوں، کسی غرض سے آیا، جا رہا تھا کام سے بیٹھ گیا، وہ ایسے لوگ ہیں ان کا جلیس ہمیشہ محروم ہے. بس اس حدیث سے اور حدیث المرء مومن احمد سے لازم آیا اس گروہ کے محب اس کے ساتھ، اس گروہ کے جو محبت کرنے والے ہیں اس کے ساتھ اٹھایا جائے، اور جو اس کے ساتھ ہے وہ محروم و بدبخت بھی نہیں ہوں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو اور تم کو ان بزرگوں کی محبت پر ثابت قدم رکھے بحرمت النبی الام الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اتباع کی توفیق دے اور آپ سے محبت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی معیت جنت میں ہم سب کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.